الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ نے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل، کچھ فضائل آپ تک پہنچائے، آپ نے سماعت فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی میں رمضان المبارک کے جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ مسائل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور اگر کچھ مسائل غور سے سماعت کر لیے جائیں تو ہم لوگ کافی چیزوں سے جو ہمیں شبہ ہے اور کافی چیزوں کی ہمیں معلومات ہو سکتی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو لوگ پوچھتے نہیں ہیں، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کرنے کے، بس کسی نے بتا دیے اور تحقیق نہیں کی، نہ کسی عالم صاحب سے پوچھا، نہ کسی مفتی صاحب سے پوچھا، اور خود ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن روزے کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ جس شخص کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے لیے مسائل جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا روزہ کب ختم ہو گیا، کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، کیسے قضا لازم ہوتی ہے اور کیسے کفارہ لازم ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان ان کے مسائل جان لے تو روزہ رکھنے میں ایک مزہ بھی آئے گا، ایک سکون بھی رہے گا کہ میرا روزہ صحیح ادا ہو رہا ہے، اور دل اس کا مطمئن رہے گا۔ چنانچہ روزے کی شرعی حیثیت۔ رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں؟ ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ عاقل ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو، تندرست ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مرد عورت پر یہ فرض ہیں۔ روزہ کب سے کب تک ہے؟ شریعت میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جسمانی تعلق قائم کرنے سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ بنیت عبادت بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ روزے کی نیت نہیں کی اور بغیر نیت کے روزہ رکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر نیت کرے گا تو روزے کا ثواب ملے گا، اگر روزے کی نیت نہیں کی، نیت سے ہی ہر عمل عبادت بنتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہو ظہر کی نماز پڑھنے کی تو ظہر کی نماز ادا ہوگی، اگر آپ کی نیت ہو عصر کی نماز پڑھنے کی تو عصر کی نماز ادا ہوگی، نیت ہو فرض ادا کرنے کی تو فرض ادا ہوتا ہے، نیت ہو سنت ادا کرنے کی تو سنت ادا ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا نیت بہت ضروری ہے، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ دل کا پختہ یقین ہو، دل کا ارادہ ہو، بھلے اس نے زبان سے نہیں کہا، لیکن جو دل میں نیت ہوتی ہے یہ اصل انسان کی نیت کہلاتی ہے، اور اس سے اگر وہ نیت کرتا ہے تو روزے دار شمار ہوگا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں ہے، جسمانی تعلق قائم نہیں کرنا، ان چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ کہلاتا ہے۔ کچھ روزے فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ سنت ہوتے ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ رمضان المبارک کے یہ 29 یا 30 روزے یہ فرض ہوتے ہیں، یہ روزے فرض روزے کہلاتے ہیں۔ قرآن و سنت نے ان کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ رمضان کے روزے کی قضا کرنی ہے تو وہ قضا بھی فرض کہلائے گی۔ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا کسی وجہ سے، اس کی قضا کی ہے تو وہ بھی قضا فرض کہلائے گی۔ کفارے کے روزے بھی فرض کہلائیں گے، کسی پر کفارہ تھا اس سے روزے تھے، یہ بھی فرض روزے کہلائیں گے۔ واجب روزے کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے نظر مان لی، نظر معین کر لی، یا اللہ میرا فلانا کام کر لے، کل تک روزہ رکھنا، آپ نے نظر مان لی۔ اگر آپ نے نظر مان کے اپنے اوپر روزے کو واجب کر لیا، اب یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا۔ آپ نے نفل روزہ رکھا،
بغیر کسی وجہ کے آپ نے نفل روزے کو توڑ دیا۔ نفل روزہ رکھنا آپ پر نہ فرض تھا نہ واجب تھا، آپ نے نفل روزہ رکھ لیا، لیکن آپ نے بغیر کسی وجہ کے نفل روزے کو توڑ دیا، اب اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ نفل روزہ بغیر کسی وجہ کے توڑ دیا، اب اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ پہلے نہیں رکھنا لازم نہیں تھا نفل روزہ، آپ رکھیں یا نہ رکھیں آپ پر ضروری نہیں تھا، لیکن جب آپ نے روزہ رکھ کر نفل روزہ توڑ دیا اب اس کی قضا واجب ہوگی۔ سنت روزے کون سے ہیں؟ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ۔ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ مستحب کون سا ہے؟ فرض کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے، یعنی بہت ضروری ہوتا ہے، اس کا اگر نہ رکھے گا تو اس کی قضا کرے گا، گناہ گار الگ ہوگا۔ واجب روزے، فرض کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے، واجب کے بعد سنت کا درجہ، سنت کے بعد مستحب کا بتاتا ہے۔ مستحب روزے اگر نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہے۔ یہ سنت روزے 9ویں 10ویں محرم کا بھی اگر نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ مستحب روزہ ہے۔ ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، ہر مہینے کے۔ آدم علیہ السلام یہ روزے کرتے تھے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے۔ آج بھی جو چاہتا ہے کہ اس کا باطن بھی روشن ہو، ظاہر بھی روشن ہو جائے تو اس کو چاہیے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھا کرے۔ ہر پیر کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سے دن کا روزہ رکھا کروں؟ آپ نے فرمایا پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس نے کہا حضور کیوں؟ حضور نے فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ میری پیدائش کی خوشی میں تم روزہ رکھا کرو۔ پیر کے دن کے روزہ رکھنے کا حضور نے خود حکم و ارشاد فرمایا۔ مستحب روزہ ہے، کسی پر ضروری نہیں ہے۔ کوئی محبت میں رکھتا ہے تو حضور نے بتایا کہ رکھنا ہو تو پیر کا روزہ رکھو۔ جمعرات کا روزہ رکھنا، عید کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں عید الفطر کے بعد، وہ روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ صوم داؤد یعنی ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ نفل روزے، ان کے علاوہ جو کراہت سے خالی ہوں، جس دن چاہے وہ نفل روزہ رکھ سکتا ہے۔ مکروہ تنزیہی، جس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا۔ مکروہ کے معنی ناپسندیدہ، کہ جس کو شریعت نے پسند نہ فرمایا۔ فقط 10 محرم کا روزہ رکھنا، اب یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ خالی آپ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا یا 9 محرم کا رکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا 10، 11 کا رکھو یا 9 کا روزہ رکھو، ایک اس کے ساتھ روزہ ملا لو تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں صرف وہ محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے حضور نے فرمایا یا تو 9، 10 کا ایک ساتھ رکھو یا 10، 11 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ فقط ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، فقط ہفتے کا روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جمعے کا، انسان اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے جمعے کا ہی روزہ رکھنا ہے، تو یہ بھی شریعت میں اس کو ناپسندیدہ ہے۔ ہمیشہ روزے سے رہنا، یہ بھی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ یہ تو تھے مکروہ تنزیہی، اب ہے مکروہ تحریمی، جس پر رکھنے پر بندے کو گناہ ملتا ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ، یعنی کہ بڑا گناہ اس کو ملتا ہے اگر وہ اس دن کے روزے رکھے گا۔ اب وہ کون سے روزے ہیں؟ دونوں عیدین کے، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ ایام تشریق کے روزے، 11، 12، 13 ذی الحجہ کے روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو گناہ گار ہوگا، ثواب کے بجائے عذاب ملے گا اسے، گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی، میں نے بتایا فرض، واجب، مسنون، سنت، مستحب، نفل، مکروہ تنزیہی جس کو شریعت نے ناپسندیدہ فرمایا، مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہوتا ہے اور وہ روزے رکھنے منع ہے۔ انسان نے روزہ رکھا ہے، اگر اس نے روزہ رکھا توڑ دیا تو کتنی قسم کے روزے ہوتے ہیں جو انسان توڑ دیتا ہے؟
اس کی تقسیم کی ہے، 4 طرح سے انسان روزہ توڑ رہا ہے۔ نمبر 1، روزہ، اب وہ روزہ تو توڑے گا، اب روزہ توڑنے پر اس پہ قضا لازم ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، یا قضا کفارہ ایک ساتھ لازم ہوگا۔ تو یہ آپ سماعت فرما لیجیے کہ ایک روزہ ہوتا ہے یعنی آپ نے ارادے سے روزہ توڑ دیا، قصدن عمدن ارادہ، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، روزہ یاد ہے، ایسا عمل کیا خوشی سے، بس چاہ رہا تھا، روزہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایسی حالت بھی نہیں تھی، بس لذت کے لیے، دل کے مزے کے لیے، خوشی کے لیے فریج کھولا، جان بوجھ کر پانی پی لیا، جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا۔ روزے کی اہمیت نہیں تھی، اس کی قدر نہیں جانتے تھے کہ میرے اوپر عذاب کتنا آئے گا، شریعت میرے اوپر کفارے کا حکم کرے گی، جانتا نہیں تھا۔ جان بوجھ کر روزے کو توڑ دینا، اب اس کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، کچھ شرائط کے ساتھ، وہ میں آگے بیان کروں گا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا، اب اس پہ کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی، آگے اس کا بیان آئے گا۔ بلا وجہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا، دل چاہ رہا تھا آئس کریم کھا لی 12-1 بجے، بس اپنی مستی کے اندر اور روزے کو توڑ دیا۔ اب شریعت کتنا سخت حکم لگائے گی اس کے اوپر، آگے آپ کو میں بتاؤں گا۔ دوسرا روزہ ہوتا ہے خطا، غلطی سے، اب اس کے اندر دل کی خوشی نہیں ہوتی، خطا کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اپنا ارادہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انسان کلی کر رہا تھا، وضو کر رہا تھا، یا ویسے ہی کلی کر رہا تھا، کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا، اس کو دھکا لگا، جھٹکا لگا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، یا کسی نے مذاق کیا، ایسے گر گیا، یا وضو کرتے کرتے گرا، جھٹکے سے گر گیا اور غلطی سے اس کے حلق کے اندر کوئی چیز اتر گئی، غلطی کی وجہ سے۔ پہلا روزہ اس نے قصدن ارادن جو توڑا تھا وہ پڑا تھا اس نے، دوسرا ہے غلطی کی وجہ سے۔ اگر غلطی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ غلطی تھی، اس کا ارادہ اس میں شامل نہیں تھا، کوئی وجہ بنی، ایک دم غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پہلے والے میں جان بوجھ کر توڑا تھا اس نے، اپنے ارادے سے توڑا، یہ غلطی سے ٹوٹ گیا۔ تیسرا قسم کا بھول کھا لیا، سہون، بھولے ہوئے، اگر کسی نے بھولے ہوئے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا کوئی اور کام اس نے کر لیا جو روزے میں نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اس نے، وہ بندہ بھولا ہوا ہے، اس کو روزہ یاد نہیں ہے، چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس روزے دار نے بھول کر کھایا اور پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ تعالی نے کھلایا اور پلایا۔ بھولے ہوئے شخص کو اللہ تعالی نے اجازت دے دی۔ شریعت کی آسانیاں دیکھیں، اسلام کی آسانیاں دیکھیں، بندے کو کیسے آسانیاں پہنچا رہا ہے کہ بھولا ہوا انسان کے معنی یہ کہ بھولنے والا انسان کے اوپر یہ حالت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ پورے سال روزہ نہیں رکھتا۔ شروع کے روزوں میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھول جاتا ہے، پتہ نہیں یار روزہ تھا نہیں تھا، بھولا ہوا تھا، بھول کے کوئی چیز منہ میں رکھ لی، کھجور کھا لی، سیب کھا لیا، یاد نہیں ہے، لیکن جب یاد آ گیا تو اسی وقت ہاتھ کو روک دے، ایسا نہ وہ اب بولے میں بھولا ہوا اور کھائی جا رہا ہے، یاد بھی آ گیا اسے روزہ، تو پھر ایک چنے کے برابر بھی حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا، جب تک بھولا ہوا ہے جو اس اندر اتر گئی وہ جائز ہے، جان بوجھ کر کرے گا تو روزہ نہیں رہے گا۔ سہون، بھول کر جو کچھ کھایا پیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اسے معاف فرما دیا۔ تو 3 قسم کے میں نے بتائے، ایک تو اپنے ارادے سے روزہ توڑنا، جان بوجھ کر، دل میں خوشی ہے، روزہ توڑ رہا ہے، روزے کی اہمیت ہی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرا ہے غلطی سے روزہ توڑ دینا، پتہ ہی نہیں تھا اس کو بیچارے کو، غلطی سے کسی چکر کے اندر کوئی جھٹکا لگا، کسی نے دھکا دیا، حلق سے پانی اتر گیا نیچے یا کھانا اتر گیا نیچے، غلطی کی وجہ سے، بھولا ہوا نہیں تھا، کوئی ایسی وجہ بنی جس کی وجہ سے اس کا روزہ چلا گیا۔ تیسرا ہے بھول کر اس نے کچھ کھا پی لیا، تو اس کا روزہ بھی اس
کا روزہ رہے گا. جو بھولا ہوا کھایا پیا ہے اس کا روزہ ختم نہیں ہوگا. اکراہن مجبوری میں ایسی حالت آ جائے کوئی آپ کو قتل کی دھمکی دے دے، اگر تم نے روزہ نہیں توڑا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا آپ کی عزت کی دھمکی دے دے، یا کوئی ایسی دھمکی دے آپ کو پتہ ہے یہ شخص بڑا پاگل خپتی ہے، پاگل سا ہے، یہ کام کر گزرے گا، آپ کو یقین بھی ہو یہ خالی دھمکی نہیں دے رہا، یہ کام کر گزرے گا بھی، اس کے اندر آپ کے دل میں خوشی نہ ہو تو وہ روزہ بھی آپ توڑ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ لیکن اس کی دل میں آپ کی خوشی نہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن دل سے راضی نہ تھا تو گناہ توبہ کچھ لازم نہیں، اس میں صرف قضا ہے. جان بوجھ کر دھمکایا کسی نے کہ میں گولی مار دوں گا، تمہاری انگلی کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں. توبہ گناہ گار ہوں گے لیکن توبہ کر کے کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف آپ اس روزے کی قضا کریں گے. ایسی ہی اگر حالت ہو کہ کوئی کہے آپ کافر کی قید میں ہیں یا ایسی مشکل میں آ گئے ہیں کہ کوئی آپ سے کہے اگر تم نے کفر کے جملے کہو، اسلام کے خلاف باتیں کرو، مسلمانوں کے خلاف جملے کہو، ایسے جملے کہو جس سے تم کہنے سے کافر ہو جاؤ. اگر کسی کی ایسی حالت ہو جائے، کافروں کی قید میں آ جائے اور اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے ایسے کلمے اگر میں نے نہیں کہے یہ مجھے جان سے مار دیں گے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے. شریعت نے کہا ہے دل میں ایمان ہو، دل میں ایمان ہو، زبان سے کفر کے کلمے اپنی جان بچانے کے لیے انسان کہہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان موجود ہو. شریعت اتنی انسان کی جان کو بچانا چاہتی ہے کہ انسان کی جان بچتی ہے تو بچا لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا اور وہ صحابی آئے حضور کے پاس اور حضور سے کہنے لگے آپ کے پاس کوئی آیا ہے گھر چھوڑ کر، کوئی آیا اپنا کاروبار چھوڑ کر. حضور میں آیا ہوں اپنا ایمان چھوڑ کر. اس اللہ تعالیٰ کی آیہ مبارکہ بتائی کہ اگر جو دل سے مطمئن رہے، دل میں اس کے ایمان موجود رہے تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا، بشرط یہ کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہونا چاہیے. تو اسی طرح کوئی ایسی کیفیت بن جائے، کوئی آپ سے روزہ توڑوانا چاہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، آپ کو اس بات کا پکا یقین بھی ہو. روزہ ٹوٹنے کے اسباب، بنیادی اسباب 3 چیزیں ہیں. کوئی چیز آپ کے ناک سے، منہ سے اور آنکھ کے ذریعے آپ کے حلق تک اس کی آمیزش پہنچ جائے یا حلق سے اتر جائے، آپ کا روزہ چلا جائے گا. آپ کہیں گے آپ نے کان کا ذکر نہیں کیا، تو کچھ علماء نے اس پر تحقیق کی ہے، کچھ میڈیکل والوں نے تحقیق کی ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈالی جائے، تیل یا پانی چلا جائے وہ حلق تک نہیں جاتا اگر کان کا پردہ سلامت ہو. تو کسی نے اگر آئی ڈراپس یا کوئی اور چیز آنکھ میں ڈالی پانی کی طرح، اس کے حلق تک پہنچ گئی تو روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح ناک سے کوئی چیز حلق تک اتاری تو روزہ نہیں ہوگا، منہ سے کوئی چیز اتاری تو روزہ نہیں ہوگا. کسی نے اگر انجیکشن لگوانا چاہے یا روزے میں ڈرپ لگوانا چاہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں اگر انجیکشن اور ڈرپ لگائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر رعایت ہے، اگر ڈاکٹر کہے کہ تم انجیکشن کے بغیر یا ڈرپ کے بغیر تمہارا روزہ پورا نہیں ہوگا، ایسی حالت تمہاری ہو گئی ہے، اتنی نکاحت کمزوری بڑھ چکی ہے، اگر تم روزے میں انجیکشن لگانا بہت ضروری ہے ورنہ تمہاری ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، تم مر بھی سکتے ہو، تو انسان انجیکشن یا ڈرپ لگا کر روزے کو پورا کر سکتا ہے. کچھ علماء کے نزدیک، کچھ علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک اس کا روزہ ہو جائے گا. کچھ علماء اس کو منع کرتے ہیں کہ اگر اس نے انجیکشن یا ڈرپ لگائی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں اختلاف ہے، لیکن اختلاف کا فائدہ عوام کو ہوتا ہے. کچھ لوگ جو علماء اس پر متفق ہیں کہ انجیکشن سے اور ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے نزدیک اس کا روزہ ہو جائے گا. اور جو علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو بعد اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں اختلاف ہے.
لیکن وہی کنڈیشن کہ اتنی کنڈیشن خراب ہو جائے کہ ڈرپ کے بغیر، انجیکشن کے بغیر گزارا نہ ہو، روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، تو کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرما لگایا آنکھوں میں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، سر میں تیل لگایا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ پان کھاتے ہیں، نسوار لگاتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ پیسٹ کرنا، اس کا ذائقہ بھی زبان کے ذریعے حلق تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے علماء نے ٹوٹ پیسٹ کرنے کو منع فرمایا ہے۔ مسواک روزے میں کر سکتا ہے، وہ بھی اس کو اتنا نہ چبائے، اتنا رس نہ نکالے کہ حلق تک محسوس ہو یا حلق سے اتر جائے، اس کو علماء نے منع فرمایا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو روزہ ٹوٹنے کا اسباب بنتی ہیں۔ ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، کوئی آپ نے پتلی چیز حلق میں ڈالی یا منہ میں ڈالی، منہ سے کچھ کھایا پیا، چنے کے برابر بھی وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ روزے دار نہیں ہیں۔ اب قضا اور کفارہ دونوں ایک ساتھ لازم کب ہوں گے؟ روزے کی قضا بھی کرنا ہوگی، کفارہ بھی دینا ہوگا، یہ بہت سخت حکم ہے۔ اب وہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ آپ سماعت کر لیجئے، کچھ قیودات ہیں، کچھ پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ توڑے گا تو اس پہ قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، اور کفارہ آپ جانتے ہیں کتنا سخت ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ آج کے دور میں غلام نہیں ہوتے، آج کے دور میں غلام نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے اوپر کفارہ ہے تو وہ 60 روزے لگاتار رکھے گا، 60 روزے۔ ایک روزہ توڑ دیا ہے، کتنے روزے رکھے گا؟ 60 روزے۔ یہ شریعت نے اس کے اوپر اس جرم کی سزا لگائی ہے۔ تم نے ایسا جرم کیوں کیا؟ شریعت نے بہت آسانی دی ہے، لیکن علماء نے اجتہاد کر کے مسائل نکالے ہیں، تو اگر کوئی شریعت کو مذاق بنائے، کھیل بنائے، تو پھر اس کے اوپر کفارہ بھی لگتا ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ جب ان شرائط کے ساتھ وہ روزہ توڑے گا تو اس کو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا، قضا بھی کرنا ہوگی۔ کفارے کا بہت سخت حکم ہے، ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے لگاتار، بیچ میں ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، یعنی وہ 59 رکھ چکا تھا، وہ 60 اس کو رکھنا تھا، ایک روزہ چھوٹ گیا تو اس کو دوبارہ سے رکھنے ہوں گے۔ پھر اتنا سخت حکم لگایا ہے۔ اور جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا، پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو۔ یا مسکین نہ ملے تو پھر اس کے بدلے جتنی فطرے کی رقم بنتی ہے وہ ادا کرے گا، 60 مسکینوں کو 100 روپے بنتی ہے، تقریباً ایک روزے کا کفارہ 6,000 روپے بنتے ہیں تقریباً۔ تو اتنا سخت حکم ہے کفارے کا۔ تو جن چیزوں سے کفارہ اور قضا دونوں لازم آتی ہے وہ سن لیجئے۔ ادائے رمضان کا روزہ تھا، ادائے رمضان کا روزہ تھا، اس نے روزہ کون سا رکھا تھا؟ یہ جو 29-30 روزے ہوتے ہیں، رمضان کا روزہ تھا، فرض روزہ تھا، ایسا نہیں نفل روزہ تھا یا واجب روزہ تھا یا سنت روزہ تھا، اس نے توڑ دیا، اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ کفارہ کون سے روزے پر لازم آتا ہے؟ جو اس نے رمضان کے روزہ رکھا اس پہ کفارہ لازم آئے گا، جس میں وہ 60 روزے رکھے گا ایک کفارے کے ایک روزہ توڑنے کے بدلے۔ ایک حالت تو یہ بتائی اس کی کہ وہ رمضان کے روزے ہونے چاہیے۔ دوسری کنڈیشن لگائی، رات میں نیت کی ہو، دوسری شرط کہ وہ جو روزہ رکھا تھا اور توڑ دیا اس کی نیت اس نے رات میں کی ہو۔ کیا مطلب؟ احناف کے نزدیک انسان اگر رات کو سو گیا 10-11 بجے اور اس کی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، اس کی سحری میں آنکھ نہیں کھلی، لیکن اگر اس نے رات میں نیت کی ہوئی تھی 10-11 بجے ہی کہ میں سحری میں اٹھوں گا، روزہ رکھوں گا، آنکھ نہیں کھلی، تو اس کی نیت شمار ہو جائے گی رات والی جو اس نے کی تھی۔ ایک شخص تھا تذبذب کا شکار تھا، صبح سحری کروں گا پھر روزہ رکھوں گا، وہ اس نیت کے ساتھ رات کو سویا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو پھر وہ نیت روزے کی کر سکتا ہے زوال آفتاب سے پہلے دعوت الکبریٰ جس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے وہ روزہ رکھنے کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے نیت نہ کی ہو، سحری بھی نہ کھائی ہو اس نے، اور وہ
زوال سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ ایک شخص تو وہ اس نے رات کو ہی نیت کر لی، اس کی سحری آنکھ نہیں کھلی، وہ روزے دار شمار ہوگا۔ ایک شخص وہ ہے رات کو اس کی نیت نہیں تھی، لیکن اس کی نیت کب بنی؟ 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے اس نے کہا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو وہ روزے دار شمار ہوگا، بشرط یہ کہ اس نے سحری سے لے کر جب ٹائم شروع ہوا صبح صادق کا، اس کے بعد سے لے کر جب اب نیت کر رہا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو جس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، تو اس کی نیت شمار ہوگی، اس کی نیت شمار ہوگی۔ صبح صادق سے اس نے ایسا کام نہ کیا ہو تو پھر وہ 10 بجے بھی نیت کر سکتا ہے، 11 بجے بھی کر سکتا ہے، زوال سے پہلے پہلے وہ روزے کی نیت کرے، اس کا روزہ ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس نے کھایا نہ ہو، پیا نہ ہو، اور ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے جسمانی تعلق نہ قائم کیا ہو کہ پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو کس پر کفارہ ہے؟ اس شخص پہ کفارہ نہیں ہے کہ جس نے نیت 8 بجے کی، 9 بجے کی، رات کو نیت نہیں کی تھی، اس نے اگر روزہ توڑ دیا، اس نے اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، صرف اس پر قضا لازم ہے۔ لیکن جس نے رات میں نیت کی ہوئی تھی، اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب وہ قضا بھی کرے گا اور کفارے میں 60 روزے بھی رکھے گا اور ایک قضا کا روزہ رکھے گا، 61 روزے وہ رکھے گا۔ جس نے رات میں نیت کی ہوئی تھی اور دن میں اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اور روزہ توڑ دیا، قصدن عمدن توڑا ہو، قضا کفارہ کس پر لازم ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر دل کی خوشی کے ساتھ روزے کو توڑ دیا ہو، خالی پی لی، خامہ پی لی، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا۔ اب 60 روزے رکھو اور ایک قضا کا روزہ رکھو، 61 روزے رکھو، 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، شریعت نے اس پہ کفارہ رکھا ہے، شریعت مذاق نہیں ہے۔ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو، مثال کے طور پر کسی نے روزہ توڑا، اب روزہ اس نے ایسی حالت میں توڑا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، اب وہ زمین پر گر گیا، لوگوں نے اس کو زبردستی پانی پلا دیا، یا اس کی ایسی حالت ہو گئی ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے اس کو زبردستی پانی پلا دیا، یہ شرعی معذور ہے، شریعت نے اس کو رعایت دی ہے، وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا، صرف قضا کا روزہ رکھے گا۔ کیوں؟ وہ معذور ہے، لوگوں نے اس کو پانی پلایا تھا یا اس نے خود پیا تھا، لیکن اس کے اوپر حالت ایسی قائم ہو گئی تھی کہ بس وہ مرنے والی حالت میں چلا گیا تھا، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے، ایسی حالت قائم ہو گئی تھی زندگی اور موت کی کشمکش میں، اس نے اگر روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے۔ جائز کامل ہو، لذت والی چیز سے روزہ توڑا یا تعلق زوجین، شریعت نے ایک اور شرط لگائی ہے یہاں پر کہ اگر اس نے روزہ توڑا ہے لذت والی چیز سے تو اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے روزہ توڑا روٹی کھا کر، پانی پی کر، یا لذت والی چیزوں کے ساتھ، یا شربت پی گیا یا اور کوئی جوس پی گیا، ایسی لذت والی چیزوں سے اگر وہ روزہ توڑے گا تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس نے خربوزے کے چھلکے کھا لیے، یا اس نے انڈے کے چھلکے کھا لیے، یا کچے چاول کھا گیا، ان چیزوں سے اگر وہ روزہ توڑے گا جس میں کراہت ہوتی ہے تو اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ اس پر ہوگا جو جان بوجھ کر روزہ توڑے گا، لذت والی چیزوں کے ساتھ روزہ توڑے گا تو پھر اس پر قضا کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اس کے اوپر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، شریعت نے منع کیا تھا اس تعلق قائم کرنے کو۔ یا اپنے اوپر جان بوجھ کر کسی نے غسل کو فرض کر لیا، ایسا عمل کیا کہ جان بوجھ کر خود لذتی میں پڑا، خود لذتی سے اپنے ایسا عمل کیا کہ جس سے اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو اس میں شریعت کہتی ہے یہ جنایت کامل نہیں ہے، یعنی کہ یہ جرم کامل نہیں ہے، ناقص ہے، تو اس پر قضا ہوگی۔ لیکن یہ عمل اگر وہ لگاتار کرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کا ارادہ اس میں شامل ہوگا، تو پھر شریعت اس کو معاف نہیں کرتی۔ عادت بنا لی اس نے، اگر اس نے ایک دفعہ یہ ایسا کام ہو گیا تو شریعت نے اسے معاف کر دیا،
لیکن اگر وہ ہمیشہ یہ کرتا رہے گا، روزے اس طرح توڑتا رہے گا، تو بھی شریعت اس پر پابندی لگائے گی۔ کسی حدیث کے ظاہری مضمون سے گمان کی غلطی یا قابل اعتماد مفتی صاحب کے فتوے کی بنا پر نہ توڑا ہو۔ کوئی حدیث سنی یا کسی مفتی صاحب کا قول سنا اور اس کو شک پڑ گیا، پتہ نہیں یار انہوں نے کیا مسئلہ بیان کیا تھا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا تھا، اس کو وہم پڑ گیا، اس کو شک پڑ گیا اور اس نے روزہ توڑ دیا اس گمان اور غلطی کی وجہ سے، اس فتوے کی بنا پر جو اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس کے اوپر بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اس کے اوپر، کسی ایسے شخص نے اگر روزہ توڑ دیا۔ اب صرف قضا کس پر لازم ہوتی ہے کہ جس پر صرف قضا لازم ہوتی ہے، غیر مکلف یا مسافر ہو یا ادائے رمضان کے علاوہ روزے ہوں، اس پر صرف قضا ہوگی۔ کسی نے واجب روزہ رکھا ہوا ہے، نفل روزہ رکھا ہوا ہے یا نظر مانی اس روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ اس نے توڑ دیا، بھلے جان بوجھ کر توڑا ہو، اس کی قضا لازم ہے۔ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑے گا، دل کی خوشی کے ساتھ توڑے گا، تو اس پر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ لیکن نفل روزہ رکھا تھا، واجب روزہ رکھا تھا، نظر مانی تھی اس کا روزہ رکھا تھا، تو اس کی قضا لازم ہوگی، اس پہ کفارہ نہیں ہوتا۔ کفارہ اسی پر ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑے گا، دل کی خوشی کے ساتھ توڑے گا، لذت والی چیز کے ساتھ توڑے گا، تو اس پر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور کفارہ کتنا سخت ہے، 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، اور ایک قضا کا روزہ 61 روزے 60 لگاتار رکھنے ہیں۔ 59 کے بعد ایک چھوڑ دیا، دوبارہ سے گنتی ہوگی، دوبارہ، اتنا سخت حکم ہے یہ۔ یا تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے وہ، یہ حکم اس پہ لگتا ہے۔ ادائے رمضان ہو، صرف ادائے رمضان تھا لیکن دن میں نیت کی ہو۔ اب رمضان کا روزہ تو میں پہلے بتایا، اگر دن میں نیت کی ہے اس نے 8 بجے کے ٹائم، 9 بجے کے ٹائم، 10 بجے کے ٹائم اس نے نیت کی اب میں روزہ رکھتا ہوں، اس سے پہلے کوئی اس نے ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کے منافی ہو، تو پھر اس نے دن میں نیت کی تھی، اب اس نے اگر روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیوں اس نے دن میں نیت کی تھی۔ اگر نیت رات میں کی تھی یا سحری کے ٹائم نیت کی تھی، پھر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ لیکن اگر نیت ہی 8-9 بجے کی ہو، صبح فجر میں نہ کی ہو، سحری میں نہ کی ہو، اس کے بعد نیت کی ہو، پھر روزہ توڑ دے تو اس پر قضا ہے۔ عذر کے سبب توڑا ہے، میں نے بتایا شریف عذر کے سبب توڑا ہے، میری کا دور پڑا، یہ دور ہو گیا، گر گیا، لوگوں نے اس کو پانی پلا دیا، جوس پی لیا، شریف عذر کی بنا پر، ہلاکت کا خطرہ تھا، موت کا خطرہ تھا، روزے کو توڑ دیا، جائز ہے، صرف قضا کر لے اس کی جب اس کی حالت ٹھیک ہو رمضان کے بعد۔ خطأً کا بتایا کہ غلطی سے پانی اتر گیا حلق میں، روزہ اس کو یاد تھا، بھولا ہوا نہیں تھا، بھولے ہوئے کا تو معاف ہے، لیکن خطا غلطی سے پانی اتر گیا یا کسی نے دھکا مارا، یہ کلی کر رہا تھا، پانی حلق میں چلا گیا، تو یہ خطا سے روزہ ٹوٹا ہے، تو اس کی قضا لازم ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ گن پوائنٹ پہ کسی نے کہا کہ روزے کو توڑ دو، تو یہ مجبوری کی حالت ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے، یہ صرف قضا کرے گا۔ جنایت ناقص ہو میں نے پہلے بتایا، اگر روزہ کچے چاول کھا کے توڑا ہے، انڈے کی زردی کھا کے توڑ لیا، انڈا پی کے توڑ لیا، خربوزے کے چھلکے کھا کے توڑ لیا، تو جنایت ناقص ہے۔ لذت والی چیزوں کے ساتھ جان بوجھ کر توڑے گا تو قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کچے چاول کھا لیے، انڈے کی زردی کھا لی، خربوزے کے چھلکے کھا لیے، یعنی کہ جنایت جس کے اندر ناقص ہو، تو پھر روزہ اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو، روزہ تو توڑ دیا لیکن جان بوجھ کے توڑا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، تو اس پر بھی صرف قضا لازم ہے۔ کیسے ٹوٹا ہو، الٹی، یہ بہت ایک مسئلہ ہے کہ جس شخص کو الٹی آتی ہے، مرد یا عورت کو، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے سماعت فرما لیجئے،
بعض اوقات جب روزے میں کے ہو جاتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض تو سمجھتے ہیں کہ روزے میں خود بخود کے ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: جس کو ماہ رمضان میں خود بخود کے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، جس کو خود بخود کے آ گئی۔ لوگ سحری میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ معدہ برداشت نہیں کرتا، اور خود بخود اس کو کے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ جس نے جان بوجھ کر کے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ جان بوجھ کر حلق میں انگلیاں ڈال رہا ہے، جان بوجھ کر الٹی کرنا چاہتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس کو خود بخود کے آئی اس پر قضا نہیں، جس نے جان بوجھ کر کی وہ روزے کی قضا کرے۔ اب جس نے جان بوجھ کر الٹی کر کے روزے کو توڑا ہے وہ قضا بھی کرے گا۔ جان بوجھ کر روزہ بھی یاد تھا، جان بوجھ کر کیا کر رہا تھا، وہ منہ بھر کے کیا ہوئے، منہ بھر کے کیا ہوئی، یعنی کہ جو کھایا پیا تھا سفرہ بھی نکلا اور کھانا پینا بھی نکلا، پانی بھی نکلا، تو جہاں منہ بھر کے کیا ہوئی تو اس کے اوپر قضا لازم ہے، اس نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر کی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، خود بخود اتنی بالٹی بھر کے الٹیاں ہو جائیں، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ خود بخود روزہ یاد ہے، خود بخود الٹی ہو رہی ہے، بالٹی بھر کے ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ کئی لوگوں کو خود بخود کے ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود بخود کے ہو گئی تو اس پر قضا بھی نہیں، اس کا روزہ جاری رہے گا، لیکن جو خود بخود الٹی کرے گا وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ اب اس نے خود بخود کیا کی لیکن تھوڑا سا بلغم نکلا، جب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو یہ وومیٹنگ کے کچھ مسائل ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ خود بخود بالٹی بھر کر بھی الٹی ہو جائے، بالٹی بھر جائے الٹی سے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے منہ میں کھانا پینا آیا تھا، آپ نے واپس لوٹا دیا، منہ بھر کے الٹی ہو رہی تھی، آپ نے کھانے پینے کو واپس لوٹا دیا، چنے کے برابر آپ نے کھانے پینے کو واپس لوٹایا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی کرنی ہے، واپس نہیں لوٹانا۔ خود بخود الٹی ہو رہی ہے، ہونے دیں، جتنی ہو رہی ہے خود بخود الٹی ہونے دیں، واپس نہ لوٹائیں۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کو واپس لوٹایا، حلق سے اتارا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، بڑا اہم مسئلہ ہے یہ۔ اکثر لوگ الٹی ہوتی ہے وہ سارا دن پھر روزہ توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ اس کے اوپر اس کی قضا لازم ہوتی ہے، اور خود بخود الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹے گا آپ نے جان بوجھ کر کی ہے، آپ کو روزہ بھی یاد ہے، انگلیاں مار رہے ہیں حلق میں اور منہ بھر کے کہ ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر کی، جب بھی منہ بھر کے کہ نہ ہوئی، الٹی منہ بھر کے نہ ہوئی، تھوڑی سی بلغم نکلی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چیزیں آپ کو یاد رکھیے گا۔ کفارہ کا میں نے بتا دیا، کسی کے اوپر کفارہ ہے وہ شخص جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر مزے کے لیے شریعت کو مذاق سمجھتا ہے، جان بوجھ کر چاہ رہا تھا بس پانی پی لیا، اٹھا کے کھانا کھا لیا، روزے کی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، اسلام اس کے اوپر کفارے کا حکم دیتا ہے، شریعت مذاق نہیں ہے، تو پھر وہ روزے رکھے 60 روزے۔ اب غلام آزاد نہیں کر سکتا، یا تو پھر 6000 روپے دے، وہ فطرے کے برابر رقم دی پڑے گی اسے، کتنا شریعت نے اس کے اوپر حکم لگایا ہے۔ تو جب روزہ رکھے تو اس کی اہمیت اس کے دل میں ہونی چاہیے، اس کی قدر کرے، اس کی اہمیت کو پہچانے، بلا وجہ روزے نہ توڑے۔ کچھ لوگ ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رمضان المبارک کا روزہ بھی شریعت نے ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی، وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص ہے مسافر، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن سفر کتنا ہو۔ اب سفر بھی دیکھیے، چھوٹا موٹا سفر نہ ہو، ایسا نہ یہاں سے لے کر وہ اورنگی ٹون جا رہا ہے تو بولے میں مسافر، ایسے نہیں ہوتا۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر سفر کا ارادہ رکھتا ہو، 92 کلومیٹر، جیسے کراچی کی حدود سے باہر گیا، ٹول پلازا پر گیا
وہاں سے وہ جب سفر شروع کرے گا 92 کلومیٹر تو وہ مسافر کہلائے گا. شہر کے اندر جتنا بھی گھومتا رہے وہ مسافر نہیں کہلائے گا. شہر کے حدود سے نکلے گا جیسے ہی 92 کلومیٹر کا سفر نیت ہے اس کی کہ ہمیں سفر کرنا ہے تو مسافر کہلائے گا. جہاں وہ جا رہا ہے وہاں اس کا اپنا گھر نہ ہو. یہ بھی اہم بات ہے. پتہ چلے وہ یہاں سے جا رہا ہے لاہور، یہاں پنڈی جا رہا ہے، جہاں وہ جا رہا ہے وہاں بھی اس کا اپنا ایک گھر ہے، وہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں بھی گھر وہ استعمال کرتا ہے. جب جاتا ہے اس میں 15 دن 20 دن مہینہ وہ رہتا ہے، اس کا وہ آبائی گھر ہے. تو پھر جب وہ اس گھر میں پہنچے گا وہ مسافر نہیں ہوگا، مقیم ہوگا. ایک گھر اس کا کراچی میں تھا، ایک لاہور میں تھا. جیسے لاہور میں پہنچے گا تو وہاں پر مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں رہے گا. لیکن ایسا آدمی جس کا وہاں پر گھر نہیں ہے، رشتہ داروں سے ملنے گیا ہے یا بزنس کے سلسلے میں گیا ہے، وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ مسافر کہلائے گا. 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ مسافر کہلائے گا. 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے وہاں پر تو پھر وہ مقیم کہلائے گا، پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا. 20 دن رکنا ہے، 16 دن رکنا ہے، 17 دن رکنا ہے تو مسافر نہیں کہلائے گا وہاں پر. 15 دن سے کم قیام کرنا ہے تو مسافر کہلائے گا. اب اس کے اوپر روزہ معاف ہے، وہ قضا رکھ سکتا ہے. نمازیں بھی وہ قضا پڑھے گا. اگر وہاں کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر پوری نماز پڑھ لے گا. لیکن اکیلے میں اگر پڑھے گا تو پھر 2 رکعت وہ پڑھے گا. ظہر کی 2 پڑھے گا، عشاء کی 2 پڑھے گا، عصر کی 2 پڑھے گا. لیکن مغرب کی 3 ہی پڑھے گا، فجر کی 2 ہی پڑھے گا. باقی ظہر، عصر اور عشاء کے اندر وہ 4 فرض رکعت کو 2 پڑھے گا. یہ مسافر کا احکام ہے. لیکن مسافر ہو اس کو شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ مسافر ہو، 92 کلومیٹر کا وہ سفر کرنا چاہتا ہو. لیکن آج کے سفر اتنے آسان ہو گئے. کوئی ہوائی جہاز میں سفر کے لیے جا رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور کتنی شان ہے روزہ رکھنے کی. حضور نے فرمایا اگر کوئی رمضان کا روزہ بلا وجہ بغیر عذر سے چھوڑ دیتا ہے، پورے سال بھی وہ روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے کا وہ ثواب نہیں پا سکتا. رمضان المبارک کے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا، بھلے وہ پورے سال روزہ رکھتا رہے. اتنی برکت والا رمضان کا روزہ ہے، اتنی شان والا، اتنا ثواب والا یہ روزہ ہے. اگر پورے سال بھی روزے رکھے تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. تو شریعت نے ایک مسافر کو چھوٹ دی ہے. نمبر 2، حمل ہو کسی کو پریگننسی ہو تو شریعت نے اس کو چھوٹ دی ہے، بشرط یہ کہ اس کے لیے شرائط ہیں. کوئی قابل ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر اسے یہ کہے کہ اگر تم روزہ رکھو گی تو تمہیں کمزوری ہو جائے گی، نکاہت ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی عورت اتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ روزہ بآسانی رکھ سکتی ہے تو پریگننسی میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے. لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہے. اس کا پرانا تجربہ بھی ہے کہ پہلے بھی مجھے حمل ہوا تھا، میں نے روزہ رکھا تھا، دوپہر کو میں کمزوری اور نکاہت سے بالکل ہی بیٹھ گئی تھی، مرنے جیسی ہو گئی تھی. تو حمل کے دوران بھی شریعت نے اسے چھوٹ دی ہے، آسانی دی ہے کہ وہ دوبارہ اس کی قضا رکھ سکتی ہے. بچے کو دودھ پلانا ہے، اس میں بھی بچے کو دودھ پلانا ہے، کوئی اور انتظام نہیں ہے. اور بچے کو فیڈ بھی کروانا ہے. اس کی وجہ سے بہت حد درجے کی کمزوری ہو جائے، نکاہت ہو جائے، لیکن اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو روزہ رکھ سکتی ہے. لیکن شریعت نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے. بچے کو دودھ پلاتے وقت اگر کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا یا نکاہت آپ کا تجربہ ہے، بہت کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ چھوڑ سکتی ہیں. لیکن آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے، اللہ پر بھروسہ بہت ہے، آپ کو اللہ تعالی نے روحانی طاقت دی ہے تو وہ ماں روزہ رکھ سکتی ہے. ایسا مرض ہے کہ روزہ رکھے گا تو بس وہ مرض بڑھتا چلا جائے گا. پرانا تجربہ بھی ہے، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے، حال کا تجربہ بھی ہے کہ اگر میں نے مرض ہے میرا، اگر روزہ رکھا تو کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو اس کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے. ایسا مرض ہے کہ روزہ رکھے گا مرگی کا دورہ پڑ جائے گا یا مرنے جیسی کیفیت ہو جاتی ہے، تجربہ بھی ہے اسے. تو ایسا مرض جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے، شریعت نے اسے آسانی دی ہے. لیکن ہلکا سا سر میں درد ہوا، پاؤں میں درد ہوا تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے. چھوٹا موٹا عذر ہے، بندہ برداشت
کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا پورے سال کے روزے بھی رکھے گا تو رمضان کے روزے جیسا ثواب نہیں پائے گا۔ انسان کا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، چھوٹی موٹی بیماری میں روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑھاپا آ گیا، ایسا بوڑھا شخص، نکاحت، کمزوری حد درجے کی، ایسا بوڑھا شخص بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ خوف ہلاکت ہو یا عقل معاف ہونے کا ڈر ہو کہ روزہ رکھوں گا تو مجھے ہلاکت ہو جائے گی، اس کا یقین بھی ہو اسے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ عقل معاف ہونے کا اتنا کمزور شخص، اس کا اگر روزہ رکھے تو پتہ چلے میری عقل ہی زائل ہو گئی، عقل ہی جانے کا خطرہ ہو اسے، وہ شخص بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی شخص جہاد میں ہے اور دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، وہ شخص بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی ہمارے مسلمان فوجی بھائی اگر بارڈر کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں اور بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے، بعض ٹائم اتنا انہیں سب کچھ پہنا ہوا ہوتا ہے، بندوق بھی چلانی پڑ جائے یا دھوپ کے اندر ڈیوٹی دینی پڑ رہی ہے، سرحد کی نگرانی کر رہے ہیں، شریعت نے انہیں بھی اجازت دی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ڈیوٹی صحیح طور پر انجام نہیں دے سکے، سامنے یا تو دشمن موجود ہیں یا کسی بھی ٹائم فائرنگ کرنا پڑ سکتی ہے، یا بہت گرمی کے اندر کھڑے ہو کر سرحد کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، شریعت نے ایسے فوجی اور جہادی کو بھی اجازت دی ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے، پورا پیریڈ اس کا، مینسس کا جو حیض چل رہے ہیں، شریعت نے اسے اجازت دی ہے وہ بعد میں روزے پورے کرے۔ یا بچہ ہونے کے بعد جو نفاس کا خون آتا ہے 40 دن تک، لیکن اگر 20 دن کے بعد آ کے، 15 دن کے بعد آ کے، 25 دن کے بعد آ کے نفاس کا خون رک جاتا ہے تو پھر وہ روزے رکھے گی۔ ایسے ہی حیض کا خون 3 دن آیا، 4 دن آیا، 5 دن آ گیا، بند ہو گیا اور پھر نہیں آیا تو وہ روزے اگلے رکھے گی۔ جس کے اوپر غسل واجب ہے، یعنی کہ ایسا اس نے کوئی کام کیا ہوا ہے کہ سحری میں اس کو نہانا لازمی تھا، لیکن اس نے کہا جلدی جلدی سحری کر لوں، دن میں نہا لوں گا، تو اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ دوپہر میں وہ نہا لے، روزہ رکھنے کے بعد وہ نہا لے، لیکن اس کے اوپر غسل فرض ہے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتا، روزہ اس کو رکھنا ہوگا۔ ناپاک ہے وہ، پھر بعد میں پاک ہو جائے، لیکن ابھی روزہ رکھ لے۔ یہ کچھ مسائل تھے، میں نے آپ تک پہنچائے۔ اگر ان مسائل پہنچانے میں کوئی غلطی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ مسائل تھے، آپ ویڈیو میں اگر لائیو سمجھ نہ آئے ہو تو دوبارہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ میں نے بہرحال کافی جو بڑے جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے عرض کیے، تو اور کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔